نے فرمایا جا جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اطہر پہ یہ قرآن نازل کیجئے، کہہ دیجئے میرے محبوب کو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے من الف شہر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے جبرائیل کی زبان سے اعلان فرمایا جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ صحابہ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ سن کے پریشان ہوئے کہ 80 سال اس نے عبادت کی میرے محبوب، وہ 80 سال ایک طرف آپ کی امت کو میں ایک ایسی رات عطا کرنے والا ہوں، ایک ایسی رات عطا کی ہے، اگر یہ امت اس رات عبادت کرے گی تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ افطار کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اگر اس وقت میں اپنے اور بندے کے درمیان سے پردے اٹھا دوں کہ میں اپنے بندے کو اس وقت انعام کیا عطا کرتا ہوں، اگر میرا بندہ دیکھ لے تو جب تک اس کے جسم میں جان ہے وہ التجا کرے کہ اے اللہ جب تک میں زندہ رہوں تاکہ روزوں کی حالت میں رہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اختر امان۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رمضان المبارک و ببرکت ماہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کے تیسرے حشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے، تاک رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ حافظ محمد صابر صاحب، ان سے مزید جانیں گے کہ لیلۃ القدر کی رات کو کس طرح ہم تلاش کریں گے اور اس کی جو فضیلت ہے وہ دین اسلام میں کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان بھائی دوست اور روزہ دار لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن اس کی جو فضیلت ہے اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور خاص طور پہ اسلام کتنا آسان دین ہے اور اللہ پاک نے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، اور ہم لوگ گناہ گار ہونے کے باوجود ایک بار تو اللہ پاک کے گھر آ کے تو دیکھیں، ایک بار توبہ استغفار کر کے تو دیکھیں، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اپنے بندے کے حوالے سے مزید محمد صابر صاحب سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل العبادت و امتی عبادت القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا یہ آخری حشرہ ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں پہ کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں یہ خوبصورت مہینہ لٹایا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کے، نماز پڑھنے کے، تراویح میں قرآن سننے کا حق حقوق ہیں، وہ تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، جو ہم نے کیا اللہ حضور کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مختصراً یہ آخری حشرہ ہے۔ اس آخری حشرے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اس امت پہ جس طرح اللہ نے 11 مہینوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ اس امت کے لیے بڑا انعام فرمایا ہے، اسی مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات حضور کے صدقے اس امت پہ بہت بڑی انعام فرمائی ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہ یہ جو آخری حشرہ ہے اس میں ایک رات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف فرمات ہے، صحابہ کرام تشریف فرمات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ سنایا۔ فرمایا میرے صحابی ہو، قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا نوجوان تھا کہ جس نے 80 سال اللہ کی عبادت کی، دن کو روزہ رکھ رہا، رات کو عبادت کرتا، سارا دن جہاد بھی کرتا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے صحابہ کرام کو یہ فضیلت سنائی تو ہر صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول، ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں اور عبادت میں بھی وہ ہم سے بہت آگے ہیں، کاش اللہ کے رسول ہمیں بھی اللہ اتنی عمریں عطا کرتے تو ہم بھی عبادت کرتے۔ تو صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور یہ سورہ قدر نازل ہوئی، اور یہ صورت دے کے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ نے فرمایا جا جبرائیل
میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اطہر پہ یہ قرآن نازل کیجئے، کہہ دیجئے میرے محبوب کو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اللہ نہیں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے من الف شہر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے جبرائیل کی زبان سے اعلان فرمایا جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ صحابہ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ سن کے پریشان ہوئے کہ 80 سال اس نے عبادت کی میرے محبوب، وہ 80 سال ایک طرف آپ کی امت کو میں ایک ایسی رات عطا کرنے والا ہوں، ایک ایسی رات عطا کی ہے، اگر یہ امت اس رات عبادت کرے گی تو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو 1000 مہینے کم و بیش 80 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کو میں نے وہ انعام عطا کیا۔ اب آپ سوچیں جس انسان کی زندگی میں 2 یا 3 یا 4 راتیں اللہ نے عطا کی ہیں، یعنی 2 3 4 دفعہ رمضان آیا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اور پھر اللہ نے اس امت کے ساتھ کتنا مہربانی والا معاملہ فرمایا کہ آخری جو حشر میں طاق راتیں ہیں، اللہ نے فرمایا ان طاق راتوں میں اللہ نے اس پہ پردہ رکھا۔ مشہور تو لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے، لیکن ہمیں حکم دیا کہ آخری حشر میں طاق راتوں میں آپ اسے تلاش کرو۔ کیوں کہ طاق راتوں میں اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب آپ کا جو امتی بھی اگر آخری حشر میں کوئی بھی طاق رات اسے نصیب ہو گئی، اسے میں اللہ لیلۃ القدر کا ثواب دوں گا۔ اور یہ تو بہت بڑا انعام ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات سستی اور کہلی میں وہ نہیں گزارتے، بلکہ اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے یہ رات وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں گزارتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتے ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے اس رات اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے عبادت کی، تراویح پڑھی، قرآن سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی عبادت پہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں انسانوں کے لیے 2 عیدیں رکھی ہیں، اسی طرح اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی 2 عیدیں رکھی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں کون سی ہیں؟ چھوٹی عید اور بڑی عید۔ اور فرشتوں کے لیے اللہ نے 2 عیدیں کون سی رکھی ہیں؟ ایک شب برات کی رات اور ایک لیلۃ القدر کی رات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات بیدار رہا، جس نے عبادت کی، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے یا اللہ یہ تو ہماری عید ہے، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، وہ ہر چیز سے پاک، اس لیے اللہ نے ان کے لیے عید رات کو رکھی۔ اور انسانوں کے تقاضے ہیں بحیثیت انسان ہونے کے ناطے ہماری عیدیں اللہ نے دن کو رکھی۔ تو جو اس رات عبادت کرتا ہے پہلے فرشتے سوال کرتے ہیں یا اللہ یہ ہماری عید میں شریک ہوا تو اس کا کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستو، کوشش کرنا آخری حشرہ ہے، اس حشرے کا ایک ایک لمحہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سستی کی وجہ سے ہم سے گزر نہ جائے۔ اس میں جو اللہ رب العزت نے ایک دوسرا انعام ہمیں دیا، بڑی عید میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ قربانی کرو جو استطاعت والے، اور حکم ہے اس گوشت کے 3 حصے بناؤ، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے دونوں عیدوں کے موقع پہ انسانوں کو یہ حکم دیا کہ میرے بندو اگر میں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دوسری طرف وہ طبقہ بھی موجود ہے تمہیں میں مال دے کے دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے میں غربت میں ڈال کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بندگی جس کو میں نے دیا ہے وہ کیسے کرتا ہے اور جس کو میں نے غربت میں رکھا ہے وہ کیسے کرتا ہے۔ اور دونوں خوشی کے موقع پہ اللہ نے حکم دیا میرے بندو جب چھوٹی عید آئے تو تم یہ نہ سوچو کہ جب عید کا دن آئے گا تو ہم فطرانہ دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، پھر کوشش کرو پہلے حشرے میں تم ادا کرو۔ پھر دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے گا اس میں بھی فطرانہ ہے، اور جو نہیں رکھتے نابالغ چھوٹے بچے ان پہ بھی فطرانہ ہے۔ اب اس میں کیا حکم ہے؟ حکمت ہے اللہ کی طرف سے کہ جو مسلمان روزہ رکھتے جو بالغ بڑا ہے وہ تو فطرانہ دے گا اس نیت پہ کہ جو رمضان کے مہینے میں روزوں میں رات کی تراویح میں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس فطر کے صدقے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور بچوں کی طرف سے جو اللہ نے حکم دیا کہ جس کے جو چھوٹے بچے خطا کہ جو بچہ عید کے دن صبح سورج نکلنے سے پہلے پیدا ہو جائے اس کا فطرانہ بھی آپ ادا کرو۔
اس لیے اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دینا چاہتے ہیں، میرے بندو اگر تمہیں میں نے مال دیے، دوسری طرف وہ طبقہ ہے جس کے پاس نہیں، جس طرح تم اپنی عید کے لیے پورا مہینہ ایک ساری ضروریاتیں پورے کرتے ہو، کتنی خوشیاں تم لیتے ہو، بچوں کے لیے کیا کیا چیز تم میسر کرتے ہو، اسی طرح تم دیکھو دوسری طرف غریب طبقہ ہے اور اسے تم اپنے فطرانے سے یاد کرو۔ اور فطرانے کا اصل طریقہ کیا ہے مسلمانوں؟ تاکہ ہم اسے رمضان کے پہلے حشرے میں ادا کریں۔ جب ہم اسے غریبوں تک پہلے حشرے میں پہنچائیں گے، اب اگر میرا 5000 بنتا ہے، 2 بنتا ہے، جب کسی غریب کو میں پہلے حشرے میں دوں گا یا پہلے روزوں میں دوں گا تو دیکھو عید کے لیے وہ کتنی چیزیں اپنے لیے خریدے گا اور ہماری خوشی میں عید کے دن وہ شریک ہوگا۔ اور پھر دوسرا وہ مسلمان بندہ ہے کہ جس کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، وہ فطرانہ ادا کرتا ہے، جب اپنے گھر سے کپڑے پہن کے بچوں کو پہنا کے ساری خوشیاں لے کے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو مسجد میں پہنچنے سے پہلے وہ فطرانہ دیتا ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، ہم سوچیں کہ عید کے دن جو ہم کسی غریب کو فطرانہ دیں گے، بے شک ہم 5000 دیں، 10,000 دیں، آپ خود سوچیں کہ جو ہم وہ رقم غریب کو دے رہے ہیں اس دن عید کے موقع پہ وہ کیا خریدے گا۔ تو ہمیں حکم ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ سارے مثال عید کے میدان میں موجود ہیں، ہر صحابی انتظار میں حضور کی کب آئیں۔ اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے، جو ہی عیدگاہ کے قریب پہنچے تو پہنچنے سے پہلے بچے نظر آئے، بعض بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ایک طرف بیٹھا ہے وہ پریشان ہے، حضور نے اس غریب بچے کو اٹھایا جو پریشان ہے، فرمایا بیٹے کیوں پریشان ہو؟ اس بچے نے رو کے کہا اللہ کے رسول میرے ماں اور میرے باپ شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول میرا کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا۔ آپ مسلمانوں غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں حسن ہے، دوسرے میں حسین ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کندھوں پہ بٹھایا، جب غریب کو دیکھا تو کندھوں سے اتار دیا، جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، تو حضور نے فرمایا میرے نواسو، جب حضور کے سامنے یتیم کا بچہ آ جائے تو میرے حسین پھر یہ جگہ حسین کے لیے نہیں بلکہ غریب کے بچے کے لیے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو اتارا اور اس معصوم بچے کو اٹھایا اور سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ عید کے دن تیرا باپ تجھے کس طرح اٹھایا کرتا تھا؟ تو اس بچے نے کہا اللہ کے رسول میرا بابا مجھے کاندھوں پہ اٹھاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لیں کہ صحابہ نماز کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اپنے کاندھوں پہ اپنے گھر کی طرف اور دستک دی، حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ آج کے بعد تو عائشہ اس کی ماں ہے اور میں حضور اس کا باپ ہوں۔ وہ یتیم کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے ماں باپ، جو ماں بن رہی ہے وہ ساری کائنات کی ماں ہے، جو باپ بن رہا ہے وہ سارے کائنات کا سردار حضور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پڑھائے، حسن حسین کے کپڑے دیے، پھر پوچھا کہ تمہیں بابا عید تک کس طرح لے کے جاتا تھا؟ کہتے ہیں پھر دوبارہ اس بچے نے کہا آدھے راستے میں کندھوں پہ اٹھا کے، آدھے راستے میں ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ تک پہنچا کے، اور صحابہ کو درس دیا میرے صحابوں جب بھی تمہارے اوپر خوشی کا موقع آئے تو اپنی خوشی سے پہلے غریب کو ضرور یاد کیا کرو۔ جب تم کسی غریب کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، اس کی کوئی ضروریات پوری کرو گے، تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا میرے صحابہ میدان محشر میں اس میرے امتی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا جو اپنی خوشی سے پہلے غریب کو خوشی میں یاد کرتا ہے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں نبی کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ جو آخری حشرے کی چند گھڑی ہیں، اللہ پاک ان میں ہمیں اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ جو فطرانہ ہے تاکہ ہم یہ غریب لوگوں تک ان کا حق یعنی عید سے پہلے پہنچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے نبی ہیں، نبی ہونے کے ناطے اللہ آپ کے بہت قریب ہے، کیا اے اللہ جس طرح ہم تیرے نبی تیرے قریب ہیں، انبیاء کے علاوہ یا اللہ کوئی اور بھی ایسا تیرا بندہ ہے جو تیرے قریب ہو؟ رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم میرے اور اے میرے کلیم موسیٰ آپ کے درمیان 70 یا 70,000 پردے ہیں۔ میرے کلیم ایک ایسی آخری امت آئے گی، میرے رسول کی آخری امت، وہ ایسی امت ہوگی کہ جب وہ روزہ رکھے گی اور افطار کے وقت جب دسترخوان پہ بیٹھے گی روزہ افطار کرنے کے لیے، اے میرے کلیم موسیٰ آپ کے اور میرے درمیان تو 70 پردے ہیں۔ جب وہ امت سارا دن روزہ رکھ کے جو چیزیں اس کے لیے حلال ہیں لیکن اللہ کا حکم جب اس کے سامنے آئے گا کہ تو نے روزہ رکھنا ہے، تو جب بندہ روزہ رکھے گا اور روزہ اور اللہ کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کو نہیں پتہ یہ انسان کس حال میں، اس کا روزہ ہے یا نہیں، تو رب فرماتے میرے کلیم آپ کے اور میرے درمیان 70 پردے ہیں۔ ایک ایسی امت آئے گی جب افطار کے وقت بیٹھے گی، میرے کلیم اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔
تو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم اگر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم سبا کی طرح اگر حضور کی اس امت کو بھی میں نے غضب عذاب کا حصہ بنانا ہوتا تو میں کبھی اس امت کے لیے 2 نور عطا نہ کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالکا اس امت کے لیے کون سے 2 نور ہیں؟ تو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم اس امت کو میں 2 نور عطا کروں گا۔ یا اللہ وہ کون سے نور ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک نور رمضان کا ہے، دوسرا نور اللہ کے قرآن کا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میدان محشر میں جب سارے انسان نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے تو کہتے ہیں ایک طرف دسترخوان سجے گا اور بڑی خوشی سے یہ لوگ آئیں گے، ان کی چاروں طرف نور پھیل رہا ہوگا۔ کہتے ہیں جب دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو سارے سوال کریں گے اللہ یہ کون سا طبقہ ہے؟ تو رب العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے اس طبقے کا ان لوگوں کو تعارف کروایا جائے تو کہتے ہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے حکم کو بجا لایا صبح سے شام تک، جنہوں نے اللہ اور رسول اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اس طرح روزہ رکھا کہ جس طرح روزہ رکھنے کا حق تھا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ نے 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک نعمت رمضان کی، دوسری نعمت قل هو اللہ احد کی۔ میرے عزیز دوستو جس کو اور نہیں آتا وہ اس حشرے میں اور رمضان کے مہینے میں، اب ہمارے پاس آخری حشرے کی چند گھڑی ہیں، آپ قل هو اللہ احد کی بھی کثرت سے تلاوت کریں، اللہ اس پہ بھی بڑا انعام فرماتے ہیں۔ دوسرا بھائی نے فرمایا کہ ليلة القدر کی بڑی عظیم رات ہے، اس رات اللہ جبرائیل علیہ السلام سے حکم دیتے ہیں کہ جو سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے یہ دنیا اور آسمان کے درمیان ہے، نہ نیچے والی مخلوق اوپر جا سکتی ہے نہ اوپر والی نیچے آ سکتی ہے، آخری آسمان 7ویں آسمان کے بعد عرش معلیٰ کے نیچے اللہ رب العزت ليلة القدر کی رات سدرا کے اوپر جتنے فرشتے ہیں یہ پورا سال پہلے نہیں اترتے، اس رات اللہ حکم دیتے ہیں جبرائیل ان فرشتوں کو لے جاؤ اور ساری زمین پہ پھیل جاؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں ہر گھر میں ہر جگہ جہاں مرد عورت بوڑھا بچہ جو بھی کوئی اللہ کی تلاوت میں رہتا ہے ذکر اذکار میں رہتا ہے جبرائیل اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا اس قرآن میں اللہ نے فرمایا سلام، ہر مرد عورت کے پاس یہ جبرائیل اللہ کا سلام لے کر جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا اس گھر میں وہ گھر اس اللہ کی رحمت سے ان فرشتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہر گھر میں ہر مسجد میں جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، جس گھر میں زانی مرد عورت موجود ہو اس گھر میں یہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، جس گھر میں شرابی موجود ہو جو توبہ نہ کرے رمضان کا مہینہ گزر جائے اس میں یہ نہیں جاتے، جس گھر میں تصویر اور کتا موجود ہو اس گھر میں یہی نہیں جاتے، بت خانے جہاں موجود ہوں وہاں یہی نہیں جاتے، گانے بجانوں والا سامان جس گھر میں موجود ہو وہاں یہی نہیں جاتے۔ اور سب سے بڑی بات جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، جس گھر میں ماں باپ کا نافرمان موجود ہو اور وہ توبہ نہ کرے اور خاص طور پہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی توبہ نہ کرے اس گھر میں یہ نہیں جاتے۔ مسلمانوں اگر ہم میں سے کسی انسان میں کوئی ایسا عیب گناہ موجود ہے تو ہمیں چاہیے ہم توبہ کر لیں۔ پھر اللہ رب العزت پیغام دیتے ہیں جب جبرائیل ہر جگہ پھیل جاتے ہیں تو حتیٰ مطلع الفجر، فجر تک جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے ساتھ ان مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور رب العالمین کیا فرماتے ہیں میرے بندے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، زنا ہو جائے، چوری، کوئی بھی بڑا سے بڑا گناہ کبیرہ ہو جائے، میرے بندے گناہ کرنے کے بعد میری رحمت سے نا امید نہ رہنا، میرے بندے تو جتنے گناہ کر زمین سے آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دے، میری رحمت پھر بھی تیرے گناہوں سے بہت بلند ہے۔ اللہ پھر بھی فرماتے ہیں میرے محبوب اپنی مبارک زبان سے اعلان کر دو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندے میں رب تیرے لیے غفور بھی ہوں، میں رب تیرے لیے رحیم بھی ہوں۔ میرے بندے تو جتنے گناہ کر، گناہ کرنے کے بعد جب تو دل میں تھوڑا سے بھی احساس کرے گا یا اللہ مجھ سے خطا ہوئی ہے تو رب فرماتے ہیں توبہ نام ندامت کا ہے، جب تیرے دل میں خوف آ گیا تو سمجھ لے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ میرے معزز سامعین آخری حدیث مبارکہ صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ایماندار ہیں، ہمارے پاس کیا نشانی ہے ہم مومن ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا خوب ارشاد فرمایا میرے صحابیوں مومن اور مومن ہونے کے لیے سب سے بڑی نشانی یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے بندے جب اللہ رب العزت تجھے توفیق دے اگر تو نیکی کرے تو اس نیکی پہ شکر ادا کر، سمجھ لے تو مومن ہے۔
میرے بندے مسلمان کی دوسری نشانی، جب تجھ سے خطا ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، جس طرح اللہ کے قرآن نے کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، لیکن عقل مند وہ ہے کہ جو گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ دوسری مومن کی نشانی حضور نے فرمایا میرے بندے جب تجھ سے خطا ہو تو تیرے دل میں جب خوف آئے یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا جب انسان میں یہ دو چیزیں موجود ہوں، نیکی پہ خوش ہونا اور اللہ کی نافرمانی پہ ناراض ہونا، خفا ہونا، میرے بندے سمجھ لو کہ تیرے اندر ایمان بھی موجود ہے اور اللہ نے تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا ہے ہر چیز مل جاتی ہے دعا سے، بس ایک بار آپ بھی مانگ کر دیکھیں خدا سے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان شاہد اختر روان کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔